أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں گناہوں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے. کل اس آیت پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی تھا. تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے دوڑی اور دوڑنے کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ میں آیا اور جیسے ہی دونوں دروازے کے باہر نکلے تو بادشاہ قطفیر موجود تھا. تو زلیخا نے جو ہے ایک چال چلی اور کہا اے بادشاہ سلامت، میرے شوہر، میرے سرتاج، کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو آپ کے اہل خانہ پر ہاتھ ڈالے. دیکھو انسان جب غیرت مند ہوتا ہے نا، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے اہل خانہ پر فلاں نے ہاتھ ڈالا ہے تو انسان بغیر تحقیق کے جو ہے اس کو مارنا شروع کرتا ہے، کیونکہ غیرت مند آدمی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اہل خانہ پر کوئی ظالم بد نگاہی کرے. ایک دیہات کا رہنے والا شخص تھا، اس کی شادی ہوئی تو جس گھوڑے پر اس کی بیوی کو جو ہے بٹھا کر لایا گیا، جس گھوڑے پر، بڑے پتے کی بات ہے، جس گھوڑے پر اس کی بیوی کو بٹھا کر لایا گیا شادی حال سے اس کے گھر تک، تو اس نے جو ہے اس گھوڑے کو قتل کر دیا. لوگوں نے دیہاتی سے پوچھا کیوں قتل کیا؟ تو دیہاتی نے کہا اصل میں میری بیوی اس گھوڑے پر بیٹھی تھی اور اس کی بدن کی گرماہٹ کچھ دیر تک گھوڑے کے پیٹھ پر رہیں گی. میں نہیں چاہتا ہوں کوئی غیر محرم اس گھوڑے پر بیٹھے اور میری بیوی کی گرماہٹ اس کو حاصل ہو. اس کو بولتے ہیں غیرت مند. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ غیرت مند. اس دیہاتی نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی گرماہٹ جو کچھ دیر گھوڑے کے پیٹھ پر رہیں گی کسی غیر محرم کو حاصل ہو، اس سے میں نے گھوڑے کو ختم کر دیا. یہ ہے غیرت مند. تو قطفیر کے سامنے زلیخا نے کہا کہ اس بندے کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو آپ کے اہل خانہ پر ہاتھ ڈالے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور مجبوراً کہنا پڑا کہ نہیں، آپ کی ہی بیوی اور آپ کی ہی اہلیہ محترمہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی. اب معاملہ بڑا نازک تھا. عزیز مصر قطفیر فیصلہ کیسا کرے؟ ادھر بیوی، ادھر یوسف شریف النفس نبی اور پیغمبر اور شرم و حیا کا امام، کہ قطفیر نے بچپن سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، انتہائی شرمیلے، حیادار، پاکیزہ نگاہ
اور شریف النفس، کیونکہ یوسف بن یعقوب 7 سال کی عمر میں کنویں میں گئے تھے۔ اب جب چھوٹے تھے تبھی شاہی محل کے اندر آئے تھے، تب سے جوان ہونے تک قطفی نے آپ کی پوری زندگی دیکھا تھا کہ یوسف ایسا بندہ نہیں ہے، چال چلن بڑی اچھی ہے اور شریف النفس ہے، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے برات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو بطور معجزے کے ایسی چیز کو سامنے لاتے ہیں کہ دنیا اس کا یقین کرنا مشکل۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک بچہ تھا جو جھولے کے اندر سو رہا تھا، گہوارے کے اندر آرام کر رہا تھا، تو اس بچے نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بچوں نے بچپن کی عمر میں گواہی دی ہے۔ کتنے بچوں نے؟ ایک یوسف علیہ السلام کے وقت میں دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، اور ایک جریج راہب جو اپنی خانقاہ میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ایک بدچلن عورت جس کا تعلق ایک چرواں سے ہو گیا تھا اور اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا تھا، اور جب بچہ پیدا ہوا اس بدچلن عورت نے کہا یہ بچہ جریج راہب کا ہے، اور جریج اپنے زمانے کا ولی کامل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور گاؤں کے لوگوں نے جریج کی خانقاہ کو توڑ ڈالا۔ جریج جس جنگل میں اللہ کو یاد کرتے تھے ان کا گھر گرا دیا گیا۔ تو جریج نے پوچھا کیا وجہ؟ تو بادشاہ نے کہا زنا کرتے اور ہم سے وجہ پوچھتے ہو؟ تو جریج نے کہا بچے کو سامنے لاؤ جس خاتون سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اس بچے کو سامنے لایا گیا، تو جریج نے اس بچے کے ناک پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اب یہ بچہ کچھ دن کا تھا، بچے کو اللہ نے زبان دی، بچے نے کہا میرا باپ فلاں فلاں چرواہ ہے۔ یہ بچے نے جریج کی پاک دامنی کی گواہی دی، تو بادشاہ اس کے قوم کے لوگوں نے جریج سے معافی مانگی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور تیسرا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ کہیں یہی بچہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا میری حکومت ختم کر دے گا، میرے بادشاہ چھین لے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ پیدا ہوا، تو فرعون کے بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کی گویائی عطا ہوئی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔ اس نے جو ہے بچپن کے اندر فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو زبان ملی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔ اور نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یہ وہ 4 بچے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر گواہی دی ہیں۔ کب؟ جب وہ دودھ پینے کی حالت میں تھے۔ تو اس بچے نے کہا بادشاہ حضور فیصلہ کیجئے، اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہیں، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف حق پر ہے، زلیخا جھوٹ پر ہے۔ کتنی عقل مندی کی بات تھی۔ ارے بھائی اس بچے نے کتنا حکیمانہ جواب دیا اور کتنا بہترین جواب دیا۔ اور جب قرآن کہتا ہے جب کپڑا دیکھا گیا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، جب عزیز مصر نے یوسف کا کپڑا دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ بولو کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی۔ اس کا مطلب زلیخا غلطی پر ہے۔ کیا ہے؟ غلطی پر ہے۔ یوسف ڈوڑ رہے تھے، کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا، تو قطفیر سمجھ گیا کہ غلطی میری بیوی کی ہے۔ کس کی غلطی ہے؟
اب چرچا نہ ہو شہر کے اندر، گاؤں کے اندر بیوی کی عزت اور شوہر کی عزت ہوتی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ بیوی کی عزت میں شوہر کی عزت ہے اور شوہر کی عزت میں بیوی کی عزت ہے۔ ایک صاحب کل میرے پاس آ کر کہتے کہ میری اپنی بیوی اور میرے ساتھ میں 20 مرتبہ بیٹھک ہو چکی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ارے بولو نا۔ اب بیٹھک کے اندر کیا بہت اچھے باتیں کرتے کیا؟ جب میاں بیوی کی بیٹھک بیٹھتی تو اچھے باتیں کرتے ہیں، کوئی حدیث قرآن پڑھتا ہے، ارے بھائی سب عیب نکالنا شروع کرتے ہیں، یہ ایسی ہے وہ ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ گھر چلتے ہیں کیسے؟ صبر سے، برداشت کرنے سے، تحمل مزاجی سے گھر چلتے ہیں۔ گھر کبھی جذبات میں نہیں چلتے ہیں۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ 20 مرتبہ بیٹھک ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز مصر جانتا تھا اگر میری بیوی کی یہ راز اگر مارکیٹ میں چلا گیا تو میری بدنامی ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دے اس ذکر کو، یوسف جانے دو، اس بات کو چھپا لو، خاموش ہو جاؤ۔ واستغفری لذنبک، اور قطفین نے اپنی بیوی سے کہا تم اس سے معافی مانگ۔ بھائی قطفی تو غیر مسلم تھا نا، زلیخا بھی غیر مسلم تھی، تو وہ استغفار کس سے کریں؟ وہ اپنے گناہ کو کس سے بخشائیں؟ مفسرین لکھتے ہیں قطفی اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا زلیخا تو مجھ سے معافی مانگ لے۔ کیا کر لے؟ ہاں، ان کیدکن عظیم۔ قطفی نے اپنی بیوی سے کہا عورت کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عورت کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا او میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے پیچھے سانپ لگ جائیں، شیر لگ جائیں، ہو سکتا ہے تمہاری جان جا سکتی ہے۔ بولو کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی شیر اگر پیچھے لگ گیا، سانپ اگر پیچھے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ جان جا سکتی ہے۔ شیر پھاڑ سکتا ہے، سانپ ڈس سکتا ہے، شیر کھا سکتا ہے، سانپ زہر ڈال سکتا ہے اور جان نکل سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں ہاں جان جا سکتی ہے، لیکن اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت لگ گئی تمہارا ایمان جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل جو ہلاک ہوئی تو عورتوں کے طرف سے ہلاک ہوئی۔ کون سی عورتیں؟ بد چلن، بد کردار، بد اخلاق، بے حیا، گناہوں کی دعوت دینے والی، زنا کی دعوت دینے والی، اپنی آنکھوں پلکوں سے اور جسم کے بناوٹ سے انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا چلو تو نیچے دیکھ کر چلو۔ کیسا چلو؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے اہل ایمان جب تم چلا کرو تو نگاہ کو نیچے رکھو۔ معلوم پڑنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام جا رہا ہے، ادھر ادھر مت تاکو۔ میرے حضور فرماتے کوئی اگر تمہارے کھڑکی میں جھانکے، کیا فرماتے ہیں؟ کوئی اگر تمہارے کھڑکی میں جھانکے، تمہارے دروازے میں جھانکے، اس کو ایسا اوزار پھینک کر مارا کہ اس کی آنکھ پھٹ جائے۔ کیا؟ اس کو ایسا اوزار پھینک کے مارو کہ اس کی آنکھ پھٹ جائے۔ گھروں میں تاکنے جھانکنے سے قرآن نے منع کر دیا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، ہے کیا گھر میں، ہے کیا، اور اندر جھانکتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ انسان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر دینداری کتنی ہے۔ کیا قرآن کریم نے کہا کسی کے گھر کے پاس جاؤ تو سائڈ میں کھڑے رہو اور خالی 3 بار سلام کرو، جواب ملے تو بہتر۔ قرآن کہتا ہے اندر سے جواب نہ ملے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ ملاقات نہ ہو۔ بھائی 3 ہی بار سلام کا حکم ہے، 10 بار سلام کا حکم نہیں ہے گھر کے سامنے۔
اور موبائل کے اوپر بھی 3 ہی بار فون لگانا، اگر کوئی نہ اٹھائے تو چھوڑ دو۔ کتنی مرتبہ لگانا؟ ارے بولو نا بھائی، صرف 3 بار کال کرنا، اگر بندہ نہیں اٹھائے تو چھوڑ دینا، اور شاید کسی کام میں مصروف ہوں، بار بار فون نہیں لگاتے بیٹھنے کا۔ تو یہ شرعی مسائل ہیں جو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ 3 بار سلام کا حکم، قرآن کہتا ہے اگر جواب نہ ملے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کی فی الحال ملاقات نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم نے شیطان کے مکر و فریب کو کمزور کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ شیطان کا مکر و فریب، دھوکہ کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب، شیطان کا دھوکہ کمزور ہے۔ ان کیدکن عظیم، عورت کا دھوکہ اس سے بڑا ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کے داؤ چال کو کمزور کہا، کیا کہا؟ اور عورت کے چال چلن کو اس سے خطرناک کہا۔ تو ان کیدکن عظیم، یعنی تمہارا قید، تمہارا مکر و فریب، تمہارا دھوکہ شیطان کی چال سے بڑا ہے۔ کیسا ہے بولو؟ اس واسطے ہمارے مشائخ اور اکابرین جہاں جس راستے سے خواتین گزرتی تھیں وہاں سے چلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ بس سمجھ گئے؟ وہاں سے گزرنا بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگرچہ کوئی انسان مر گیا، اس کی ہڈیاں جمع کرو، کوئی عورت مر گئی اس کی ہڈیاں جمع کرو، دونوں کی ہڈیاں ملا جاؤ تو دونوں میں حرکت ہو سکتی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اس واسطے میرے حضور نے فرمایا ہر بات میں بہت زیادہ احتیاط کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام مسجد کے اندر اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ کیونکہ سارے حجرے مسجد کو لگ کر ہی تھے، ازواج مطہرات کے اعتکاف کی حالت تھی، بات کر رہے تھے۔ 2 صحابی اندر آئے تو حضور نے کہا بھائی میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ تو 2 صحابی کہ حضرت ہم کیا آپ سے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا بدگمانی ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہا؟ بھائی میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ کہا حضرت ہم کیا آپ سے بدگمانی؟ کہا بھائی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ اسے کہتے احتیاط۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ایک گواہی دی پاک دامنی کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بنایا تو یہ بچہ بھی جوان ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا بولو؟ اب یہ بچہ بھی آپ سے تجارت یعنی مال لینے کے واسطے آیا۔ کیا لینے کے واسطے؟ راشن، غلہ، اناج، پانی، تیل لینے کے واسطے آیا۔ تو اس بچے نے ان کارندوں سے کہا، خادموں سے کہا مجھ کو اناج بڑھ کر دو۔ کہ بھائی جتنا راشن بادشاہ حضور یوسف بن یعقوب نے طے کیے ہیں، 1 آدمی کا اتنا ہوگا، 2 آدمی کا اتنا ہوگا، 4 کا اتنا ہوگا، تو ہم نے آپ کو برابر راشن دے دیا۔ تو اس بچے نے کہا بھائی مجھے حضرت یوسف سے ملاقات کراؤ۔ کہ چلو گئے۔ تو بچے نے کہا حضرت مجھے راشن اور زیادہ چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خادموں سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو خادموں نے کہا حضرت جو آپ نے راشن کا میزان طے کیے ہیں ہم نے اس کے مطابق اس کو راشن دے دیا، یہ بار بار زیادہ مانگ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا زیادہ کیوں مانگتا ہے؟ اس بچے نے کہا حضرت اگر میں حقیقت کھول دوں گا تو آپ مجھے بہت زیادہ راشن دیں گے۔ کہا بھائی حقیقت کیا ہے؟ کہا میں وہی جوان ہوں جب میں جھولے میں تھا تو میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جب بچہ تھا اب جوان ہو چکا ہوں۔ ہاں
میں نے آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ یوسف پاک دامن ہے۔ آپ کا جی خوش ہو گیا، روح خوش ہو گئی، جسم خوش ہو گیا، بدن خوش ہو گیا، اور آنکھوں میں نم آنسو آ کر کہا اس بچے کو جتنا مانگے اتنا راشن دے دو۔ تو منہ مانگے بچے کو راشن دیا گیا، سواریاں دی گئی۔ غریب بچہ تھا، VIP بن کے چلا گیا۔ کیسا تھا؟ غریب بچہ تھا، VIP بن کر، مالدار بن کر چلا گیا۔ سواریاں ملی، راشن ملا، کہ بھائی اسی نے تو مجھے بچایا ہے، اللہ نے اسی کو تو ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ نے وحی بھیجی، یوسف تم نے کیا کیا؟ کہ جی اللہ، اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تو میرا جی خوش ہو گیا، میں نے اس کو منہ مانگے راشن دیا، میں نے اس کو سواریاں دی، غریب تھا مالدار بنا کر بھیجا۔ اللہ نے کہا یوسف، اس نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی، تم نے راشن بھی دیا، سواریاں بھی دی۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ ہماری توحید کی گواہی دے گا، ہم آخرت میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ ہماری توحید کی گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے، ہم آخرت میں اس کو انعامات عطا فرمائیں گے، اور جو ہم نے جنت بنائی ہے اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو بزرگان دین، اللہ کرے کہ ہم زندگی بھر توحید پر رہے۔ بولو کائے پر رہے؟ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلے یکتا چنے چناہ پورے کائنات کے بادشاہ ہے، تھے اور رہیں گے۔ دنیا ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اب کل انشاءاللہ الرحمن کل تذکرہ کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا اور عزیزان مصر کا۔ کل بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ فجر کی جو ہے نماز کے بعد، سلام کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کے اندر شوق و ذوق قرآن کریم کا پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔